رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة 100,000 مرة. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا. الحمدللہ. اس مہینے کی ابتدا سے آپ ہم اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے ولایت کے عنوان پر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے حیات طیبہ کے اطراف اس سے متعلق باتیں کہنے سننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس میں گزشتہ جمعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ آپ پورے مسلمانان عالم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسلام کے ماننے والو، تم اللہ اس کے رسول کے موافق بنو، اللہ سے موافقت اختیار کرنے کی آپ سختی سے تلقین فرماتے ہیں. آپ کے تمام بیانات میں اگر آپ کے بیانات کا جو مجموعہ ہے اسے پڑھ لے تو پتہ چلے گا کہ تقریباً بیانوں میں آپ اسی مضمون کو بہت زور و شور کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عالم میں پیدا فرما کر عقل سلیم سے سرفراز فرمایا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور انسان کو اپنی زندگی کے امور میں بہت سے امور میں اختیار اور تصرف عطا فرمایا. یہ جو کیفیت ہے، یہ جتنا انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کسی اور مخلوق میں یہ کیفیت اس طرح نہیں رکھی. اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے اعمال جو چاہے کرے
اور سمجھ بوجھ سے کام لینے کی کیفیت بدرج اتم بدرج اولا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، پھر اس کے بعد جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا فرمائی۔ دیگر جتنے مخلوق ہیں، ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ عالم ارواح کے کیا کیا مخلوق ہیں، اور مادیات میں حیوان ہیں، نباتات ہے، جھاڑ جھڑولے، اور جمادات میں جتنی مخلوق ہیں، سمندر کے مخلوق، خشکی کے مخلوق، آسمانوں کے، زمین کے جتنے مخلوق ہیں، وہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بلا اختیار کے، یعنی ان کے اندر اللہ نے کسی قسم کے اختیار سے سرفراز نہیں کیا، بلکہ ان کو کسی ایک خاص نہج پر اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے۔ اب فرشتے ہیں، ان کے اندر سوائے خیر کے، سوائے اچھائی کے کوئی چیز بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ سوائے فرما برداری کے کچھ اور کرنے کے موقف میں ہی نہیں، صرف فرما برداری کرتے ہیں۔ فرشتوں کی شان یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکام میں کسی قسم کی کوئی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ ان کے اندر نافرمانی کو اختیار کرنے کا عنصر بھی نہیں ہے، اور نافرمانی کی جانب مائل ہونے والا کوئی عنصر بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ برائیاں یا شر یا شہوت جو انسان کو برائی کی طرف اکساتی ہیں، یہ چیزیں ان کے اندر رکھی ہی نہیں گئی۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور نور کی کیفیت اطاعت اور فرما برداری اور خیر محض کی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر، انسان کے جسم کو ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی انسان کے جسم کو جو پیدا فرمایا، اس میں 4 عنصر رکھا ہے، عناصر 4، مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ یہ 4 عنصر انسان کے جسم کے اندر ودیعت کی گئی ہے، اور اس جسم سے جب روح کی ملاپ ہوتی ہے تو یہ اپنے ہر عنصر کی کیفیت ظاہر کرنے کی طرف مائل رہتا ہے۔ آگ ہے، بھڑکتا ہے، اوپر یعنی اکڑتا ہے، بلند ہوتا ہے، دوسروں کو ہلاک کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہوا میں بلندی کی کیفیت ہے، اوپر اڑنے کی کیفیت رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے جسم کے جو عناصر ہیں، اس کی جو طبیعتیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر شہوت کی کیفیت، شر کی جانب میلان، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر وہ خوبیاں بھی رکھی ہیں جو دیگر مخلوق میں نہیں ہیں۔ یہ ساری کیفیتوں کے باوجود، بارود کا ڈھیر ہونے کے باوجود، اس کے اندر خیر کا اتنا پہلو اللہ نے انسان کے اندر واضح کیا ہے کہ انسان کو جتنے درجات سے اللہ سرفراز کیا ہے، اللہ اپنے کسی مخلوق کو اتنا درجہ نہیں عطا کیا۔ انسانوں کو اللہ اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کیا۔ کسی بھی مخلوق کے تعلق سے اللہ نے یہ اعلان کہیں نہیں کیا کہ فرشتے یا کوئی اور مخلوق میرے جانشین ہیں، میرے اختیارات میں اس کو دیا ہوں، ایسا کسی بھی مخلوق کے تعلق سے اعلان نہیں۔ یہ اعلان ہے تو صرف انسان کو ہے کہ اختیارات والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور کامل اختیار رکھنے والی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمال میں سے کچھ حصہ اختیار اپنی مرضی سے کرنے کی کیفیت وہ انسان کے اندر ودیعت کی ہے۔ انسان کے اندر وہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اپنا جانشین بنایا۔
اور اپنی مخلوق میں زمین میں کئی چیزوں پر اس کو اختیار عطا فرمایا، اور جنت بھی انسانوں کے لیے ہی اللہ نے بنایا، دوزخ بھی بنایا تو انسانوں ہی کے لیے، اور ہمیشگی ہمیشہ رہنا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ صرف انسان کو عطا کرتا ہے۔ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی سوائے وہ فرشتوں کے، فرشتوں کو عذاب اور ثواب سے واسطہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے احکام پر نظام عالم کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وسیلہ بنایا ہے۔ بہت سے فرشتے اب جیسے کہ بادل برساتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، سورج چلاتے ہیں، جتنے زمین اور آسمان کے جتنے نظام ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے وسیلے سے، فرشتوں کے واسطے سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور بہت سے مخلوق جو فرشتے ہیں وہ فقط عبادت میں محمدن مصروف ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مگر انسان کے لیے یہ جو زندگی ہے، عبادات اطاعت پر انہیں پابند کیا گیا، اور ساتھ ہی انسان کے اندر برائی اور شر کی نسبتیں بھی ہیں، اختیار عطا کیا اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کیا۔ اب انسان کو سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا، کیا میں خود سے ہوں یا کسی نے مجھے بنایا ہے۔ اگر کسی نے بنایا ہے تو ظاہر ہے میری سلامتی اسی میں ہے کہ جو میرا بنانے والا ہے، جو مجھے سب کچھ دینے والا ہے، اس کی مرضی کے موافق رہوں، اس کی مخالفت نہ کروں، اسی میں میری سلامتی ہے۔ اتنی سمجھ تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ ہم زمین میں بھی اگر ہم کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا کسی دکان میں کام کرتے ہیں، بہرحال کسی کے تحت، کسی کے تابع ہو کر کہیں بھی رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا جو ہیڈ ہے، جو اس کا جو چیف ہے، جو اس کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر کوئی سمجھتا ہے، ادارے میں پڑھنے والا سمجھتا ہے ادارے چلانے والوں کے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، ان کے تابع رہنا پڑے گا، ورنہ مجھے یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ نوکری کرنے والا سمجھتا ہے میں جس کی نوکری کر رہا ہوں، میرے آفیسر یا میرے جو سیٹ ہے، میں اس کا وفادار اور فرمانبردار رہا تو میری سلامتی ہے، ورنہ جو ہے یہ میری سہولت ختم ہو جائے گی۔ کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ گھر والوں کی مرضی سے رہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ گھر کرائے پر لیتے ہیں تو مکاندار کی مرضی سے رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہر جگہ انسان اس بات کے لیے مجبور ہے، اور انسان اس کو سمجھتا بھی ہے، اپنی مرضی، حالانکہ انسان کے اندر اپنی مرضی چلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ صلاحیت رہنے کے باوجود نافرمانی کرنے، مخالفت کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اپنی سمجھ سے کام لے کر، علم کی روشنی میں، سچائی کو سمجھ کر حقیقت پسندی کو قبول کرتا ہے، حقیقت کو پسند کرتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، اور حقیقی محسن کا وفادار کون رہتا ہے، کون مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ مخالفت کرنے کے صلاحیتیں بھی دی ہیں، اس کے لیے راستے بھی دیے ہیں۔ شیطان بھی اللہ نے اندر پیدا کی ہے جو ہم کو اللہ کے مخالفت پر اکساتے رہتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے ہمارے اندر ایک فرشتے کو بھی متعین کیا ہے کہ شیطان جو برائی کا اشارہ ہمارے اندر کرتا ہے، اس سے ہم کو بچانے کے لیے اس کے خلاف کیفیت ہمارے اندر فرشتہ ڈالتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہم کو باہر ہیں، علماء کرام کی تعلیمات، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، اولیاء کی تعلیمات، پھر ہمارا عقل سلیم، سمجھ بوجھ، یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والا اور اپنے محسن کا موافق رہے۔
مخالف نہ رہے۔ تو اب مخالفت اور موافقت، انسان اللہ کی موافقت کن کن چیزوں میں کرنا ہے؟ تو ہر اعتبار سے ہم کو اپنے خالق اور مالک کی موافقت کرنی ہے۔ اگر ہم موافقت کرتے ہیں تو اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اگر مخالفت کرتے ہیں تو دنیا کی چند روزہ زندگی تک تو ڈھیل مل جائے گی، کھاتے پیتے عیش کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے عذاب، خطرناک عذاب کی طرف گھسیٹ لیے جائیں گے۔ مخالفت کا انجام یا موافقت کا بھی انجام، دونوں کا انجام یقیناً ہونے والا ہے، ورنہ یہ عالم کی پیدائش بے مقصد ہو جائے گی۔ یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ جو اختیارات دیے ہیں، یہ جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں، یہ جو احکام دیے ہیں، کتابوں کو نازل کیے ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ اگر آخرت والی زندگی نہ ہوتی، سزا اور جزا نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بیکار کرنے کا روادار نہیں ہے، اور اتنا بڑا منڈان یوں ہی کھیل کود میں نہیں پیدا کیا گیا۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بارہا تنبیہ کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، ایسے ہی بیکار یوں جیو، کھاؤ پیو مرو برخاست ہو جاؤ، ایسا بیکار ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہمارے طرف واپس نہیں پلٹنے والے ہو۔ تو قرآن اس کی بڑی سختی سے ہمیں آگاہ فرماتا ہے۔ تو یقیناً ہر عقل سلیم رکھنے والا یہ سمجھتا ہے پیدا کرنے والے خالق کی موافقت، اس کے موافقت میں ہی عافیت ہے، سلامتی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہونے والے، اپنی مرضی سے مرنے والے ہوتے، اگر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا اپنی مرضی سے مرنے والے ہیں تو ہم بول سکتے بھائی ہماری زندگی ہماری مرضی سے، ہم جو چاہے کریں، ہم پر کسی کا دباؤ نہیں۔ مگر کوئی بھی اس بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوگا۔ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوں، کون کہہ سکتا ہے؟ یا میں اپنی مرضی سے مروں گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے سے بڑا بھی اس بات کے کہنے میں عاجز ہے، بڑی سی بڑی طاقتیں رکھنے والے بھی اس معاملے میں پریشان حال ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمارے پیدا ہونے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے مرنے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، بیمار ہونے میں ہم کو اختیار نہیں ہے، شفا ہونے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو زندگی کے ہمارا جو باطنی نظام ہے، ہمارے جسم کے بھی، قلب کے، روح کے جو باطنی نظام ہے، اس میں بھی ہم کو کہیں بھی ہماری مرضی نہیں چلنے والی۔ ہمارا دل ہماری مرضی سے نہیں دھڑکتا، اور ہمارا گردہ ہماری مرضی سے کام نہیں کرتا، ہمارا معدہ ہماری مرضی سے نہیں کام کرتا، ہمارا پورا جسمانی نظام ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو باہر کے اعمال، جسم سے باہر جو ہم عمل کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ نہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم کو اختیار دیا ہے آزمانے کے لیے کہ کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ کچھ کھلونے دے دیے گئے ہیں، اور کچھ کھلونے دے کر کھیلنے کے لیے ہم کو میدان میں چھوڑ دیے ہیں کہ انہیں اپنے عطا کرنے والے محسن ہی کے وفادار رہتا ہے، یا یہ کھلونوں میں کھو کر یہ کھلونوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اب ہر سمجھدار آدمی اس حقیقت کا اعتراف کر سکتا ہے۔ بچوں کو ہم کھیلنے کے لیے کھلونے دیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے بچہ گھر سے باہر نہ جائے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے کھیلتا رہے۔
اس لیے بچوں کو گھر میں کھلونے لا کے دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ کھلونے لے کر ہی باہر چلا جائے تو اب کیا کرتے ہیں، وہ کھلونے چھین لیتے ہیں۔ تو کھلونے دینے کا مقصد بھگوڑا بننے کے لیے نہیں ہے، مخالف بننے کے لیے نہیں ہے، موافقت میں رہنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم کو یہاں بیوی، بچے، کاروبار، یہ کمانا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ کچھ کھلونے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں دیے گئے ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے، یہ سب اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان سب میں رہ کر یہ سب دینے والے کا وفادار بنا رہے۔ تو اب جو اس میں رہ کر انہی کا ہو جائے، انہی چیزوں کی دھن میں لگ گیا، دینے والے کو بھول گیا۔ بیوی دیا تو بیوی کے خیال میں گم ہو گیا، جس نے بیوی دیا تھا، بیوی کرنے کا لائق جس نے بنایا تھا، اس کو بھول گیا۔ اولاد کے دھن میں لگ گیا، اولاد دینے والے کو بھول گیا۔ مال میں کھو گیا، مال دینے والے کو بھول گیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ کھلونے ایک دن چھین لیے جائیں گے، یہ سارے کھلونے ایک نہ ایک دن برخاست ہو جائے۔ موت آخری دن ہوتا ہے اس کا کہ یہ سارے کھلونے ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جائزہ لیا جائے گا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کا وفادار اور موافق بنو۔ تو پہلی موافقت ہم کو عقیدے میں بننا ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے خالق کے ہیں، جو ہمارے رب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بات پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو ایمان لانے کے لیے جس کا پابند کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ تو اللہ پر ہم اللہ پر کیا ایمان لائے؟ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے یقین کیا، سچ جانا۔ سچ جاننے کو، تصدیق کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اقرار بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اقرار کرنا اور تصدیق کرنا۔ اقرار تو باہر والوں کے لیے، اقرار کرنے سے دوسرے لوگ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، دکھنے والے اعمال مسلمانوں کے طرح سب کرتے ہیں، تو دیگر مسلمان ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اقرار کا تعلق تو لوگوں سے ہے۔ تصدیق، دل ہمارا کس کا قائل ہے، کس کو ماننے والا ہے، کس کو قبول کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ دل کی تصدیق، دل کا یقین، تو اللہ پر یقین کرنا ہے، اللہ کی تصدیق کرنا ہے سب سے پہلے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق جو ہے، عام طور پر ہم ابتدا میں ہی اپنے بچوں کو ایمان مجمل ایک سکھاتے ہیں، اگرچہ کہ تفصیلی علم کو حاصل کرنے میں زمانہ لگتا ہے، اس لیے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کہ اجمالی ایمان کہ ساری باتیں اس کے اندر موجود تو ہو، اگرچہ کہ تفصیلات سے واقف نہیں ہیں، مگر تمام باتیں اس کے اندر آ جائے، ایسا ایمان۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایمان لاتے تمام انبیاء پر، تمام انبیاء برحق ہیں۔ اب ہم کو نہیں معلوم کتنے انبیاء ہیں، انبیاء میں کتنے رسول ہیں، اب رسولوں کی حقیقی تعداد اور نبیوں کی حقیقی تعداد سے ہم واقف نہیں، مگر ہم ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ کوئی نبی اس میں سے نہ چھوٹے، اگرچہ کہ ہم کو نہیں معلوم، اور نبیوں کے نامہ بھی نہیں معلوم، ان کے واقعات بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔
سارے ایمان والے نبی ایمان لائے ہیں، رسول ایمان لائے ہیں ان ساری باتوں پر جو نبی پر نازل ہوا ہے، نبی پر اللہ نے اتارا ہے، اور سارے ایمان والے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ تو سارے رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی رسول کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے کہ رسول اب تعداد جو احادیث طیبہ میں آتا ہے 1,80,000 کی ایک روایت ہے، اور ایک روایت میں 1,24,000 نبی اس عالم میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,80,000 یا 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالی نبیوں کو، رسولوں کو انسانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو امانت میں سب سے اونچے درجے پر ہوں، سچائی میں سب سے اونچے ہوں، سارے خوبیوں کے مالک ہوں، سارے اچھائیوں کے مالک ہیں، جن کے اندر اپنے رب کی مخالفت یا برائی کی کوئی جہت موجود نہیں، ایسے کامل اور خوبیوں والے جو انسان ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے ان کو چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ انسانوں میں ایسے ہی لوگوں کو اپنے رسول بنانے کے لیے چنا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، زندگی میں کبھی جھوٹ ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، ناممکن ہے، اور کبھی امانت اور سچائی کے خلاف کوئی کام کبھی نہیں کرتے، کوئی مخالفت رب کی نہیں کرتے، اگرچہ کہ وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں میں تو مخالفت کا عنصر ہی نہیں ہے۔ انسان میں مخالفت کا عنصر ہونے کے باوجود انبیاء اور رسول ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی مخالفت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جن کے اندر سچائی کے سوا کچھ نہیں، ان کے اندر امانت کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول بنانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا پیام، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو پیام دینا چاہتا ہے، جو احکام دینا چاہتا ہے، وہ نبیوں پر نازل کر کے نبی اس کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ان احکام کا نمونہ بنتے ہیں، نمونہ بنتے ہیں، یعنی خود عمل کر کے اپنی زندگی میں اس ساری چیزوں کو عملی جامہ پہنا کر وہ نبی ساری قوم کو یہ دکھاتے ہیں، دیکھو میری طرح بنو، میرے جیسا بن جاؤ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو ساری امت کے لیے نبی نمونہ ہوتے ہیں، رسول نمونہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ کے پوری مرضیات اس نبی کے اندر موجود ہوتی ہے، جبکہ انسانوں میں، دوسرے لوگوں میں کوئی ایک خوبی، کسی کے اندر سچائی ہے، کسی کے اندر امانت داری ہے، کسی کے اندر اللہ رسول کی فرما برداری کی جہت زیادہ ہے، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہے، کسی کے اندر کچھ اور زیادہ ہے، کسی کے اندر کچھ اور زیادہ ہے، کسی میں زیادہ صبر ہے، کسی میں زیادہ جرأت ہے، کسی میں علم کی صلاحیت زیادہ ہے، ایسے مختلف لوگوں میں ہر کیفیت والے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کامل ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء پورے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، سب سے بزرگ ہوتے ہیں، مخلوق میں کوئی ان کا برابر نہیں۔ اللہ نے ایسوں کو ہی اپنا رسول بنایا ہے۔ اگر رسول کی ذات میں اگر کوئی شخص کوئی عیب بیان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا عیب نکالتا ہے، کیونکہ اللہ کو قابل لوگوں کو چننے کی صلاحیت اللہ میں موجود نہ ہونے کا الزام اللہ پہ لگاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار۔ چونکہ اللہ اپنے پیغام کے لیے، اپنے نمونہ، اپنے مخلوق کے لیے نمونہ بنانے کے لیے کسی کو چن نہ سکا،
یا کسی کو بنا نہ سکا، ایسا تو ناممکن ہے۔ تو سارے لوگوں کے لیے نمونہ جب اللہ نے رسولوں کو بنایا ہے تو وہ رسول ہر اعتبار سے بے عیب ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بے عیب بنایا ہے۔ ہر انسان میں عیب ہے، مگر اللہ نے اپنے رسولوں میں، اپنے پیغمبروں میں، بالخصوص ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں بے عیب اور بے مثل بنائے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا آپ کامل نمونہ ہے، اللہ کی پسندیدگیوں کا کامل نمونہ ہے۔ کوئی آپ کی ذات میں کوئی عیب یا کوئی برائی دوست دشمن بھی نہیں نکال سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کے ذات بابرکت میں کوئی عیب دوست ہے، کوئی دشمن بھی نہیں نکال سکا، حالانکہ 40 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بیچ میں زندگی گزارے، تو 40 سال میں کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی برائی کوئی تو دیکھنا ہی ہے نا، اگر ہوتا تو دیکھتے۔ تو حضور کی شخصیت، حضور کی ذات اللہ نے اتنا مبرہ، اتنا منزہ بنایا ہے، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر، بلکہ پوری آپ کی عمر شریف میں کسی نے آپ کے اندر کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی برائی کسی نے تلاش نہیں کر سکا۔ تو آپ کا اللہ تعالیٰ ایسے باکمال شخصیت کو اپنی جانب سے اپنی مرضیات کا، اپنی محبت کا نمونہ بنایا اور حکم دیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری محبت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری محبت حاصل کرے، میرا پسندیدہ بنے، تو چاہیے میرے حبیب کے نمونے کو اختیار کر لے، ان کے نقش قدم کو قبول کر لے، ان کے کیفیات کو اپنے میں اتار لے، ان کی نقل بن جائے، ان کی فوٹو بن جائے، ان کی کاپی بن جائے، بس ان کی نقل کرو تم میرے محبوب ہو جاؤ۔ تو یہ میں مثال کے طور پر، تو ایمان میں اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ، یہ تو نبی پر ایمان لانے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھا کہ اجمالاً ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان یہی لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنندہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیام لوگوں کو پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کرنے والے ہیں، اور وہ سچائی میں کامل ہیں، اور دیانت میں، امانت داری میں کامل ہیں، ان کے اندر کوئی عیب یا کوئی نقص اس معاملے میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ رسول کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول کا ہر حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ سب رسولوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے۔ تو اب رسول ہی سے ہم کو اللہ کا ایمان ملا ہے، رسول ہی سے ہم کو اللہ کا ایمان ملا ہے، اگرچہ کہ ایمان میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے اللہ کی الوہیت کا کلمہ ہے، اللہ کو ایک الہ ماننے کا کلمہ ہے۔ محمد الرسول اللہ جو کلمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کا، اللہ کے رسول ہونے کا یقین کرنے کا جو کلمہ ہے، جس کو کلمہ رسالت کہتے ہیں، اگرچہ کہ بعد میں ہے۔ پہلے الہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر رسول کا کلمہ محمد الرسول اللہ، مگر ہمارے اعتبار سے پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول کے کہنے پر لا الہ الا اللہ کا ایمان ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ کا ایمان نہیں رکھتے تو ہمارے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہوتا۔
تو ہم کو رسول کی ذات پر پہلے اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور رسول ایسی ہی ذات ہوتی ہے جو قابل اعتماد ہوتے ہیں کہ ان کی بات پر اعتماد کرنا فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ہی اوصاف کے مالک رسول ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمائے، 40 سال کی مدت میں 40ویں سال آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو اس درمیانی مدت میں آپ کی سچائی، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت و دیانت کے لوگ اتنے قائل ہو گئے، اتنے آپ کے چاہنے والے بن گئے تھے، ہر کوئی آپ کو دیکھتے ہی جاء امین جاء صادق، امین آیا، سچا آیا، ہر جگہ ہر محفل میں آپ کو سچے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ الہ واحد کی طرف دعوت دینے کے لیے قریش کے تمام سرداروں کو جمع فرمایا، جمع فرما کر آپ نے سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں، آپ ایک اونچے پہاڑ کے اوپر، ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور پہاڑ کے اس جانب تمام قریش کے رؤساء، عرب کے، مکے کے بڑے بڑے لوگ تمام جمع تھے، تو اس مجلس سے آپ نے سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں یہ پہاڑ کے اس طرف کل صبح صبح تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار بیٹھی ہے، اگر میں تم سے کہوں تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ مطلب جنگ کی تیاری کرو گے؟ تو سبوں نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا، بے شک ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے، اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، تم ہم میں سچے مشہور ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعتراف پورا عرب، آپ کو بچپن سے لے کر 40 سال تک آپ کو دیکھنے والے، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ کی پوری زندگی کو دیکھنے والے تمام کے تمام آپ کے سچے ہونے کا معترف۔ تو اس لیے آپ کی کسی بات پر شک کرنے کی کوئی گنجائش کسی کے پاس نہیں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں رسول پر، تو رسول کی سچائی پر بھی ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اگر رسول کے تعلق سے ہمارے دل میں شک ہو تو ہم مومن ہی نہیں ہوتے، ہم ایمان والے ہی نہیں ہوتے، مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ تو رسول کی ذات پر ہمارا یقین پہلے کامل ہونا لازمی ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا ہر کلمے میں آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی کوئی غلط نہیں نکلا اور نہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ایسے ایسے عجائبات جو کبھی دل دماغ قبول نہیں کرتا، مگر حضور کے فرمانے پر فوراً یقین کر لیا، جب آپ فرماتے ہیں تو ہم مان لیتے، قبول کر لیتے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اعلان کیا، کل رات میں رات کے تھوڑی دیر میں بیت المقدس جا کے آیا، اور 7 آسمان بلکہ اس سے آگے بھی جنت دوزخ یہ سارے مناظر میں دیکھ کر کل واپس آ گیا ہوں۔ اب یہ ایسا واقعہ بول رہے ہیں کسی انسان سے، کیونکہ مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت پہنچنے کے لیے، تو 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ رات کی تھوڑی دیر میں طے کر لیا۔ جب آپ اعلان کرتے ہیں تو اب کوئی انسان اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، خواب دیکھا نہیں بول رہے، بلکہ بیداری کے عالم میں بیت المقدس جا کے آیا، 7 آسمان پر جا کے آیا۔ تو ابو جہل وغیرہ، چونکہ آپ کی ذات میں
کبھی کوئی جھوٹ، کبھی کوئی عیب آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آپ پر تانا دینے کے لیے، آپ کو تانا دینے کے لیے، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ آج تک نہیں ملا تھا کافروں کو۔ اب یہ بات جب سنے تو ابو جہل وغیرہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اب اس سے بڑھ کر جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں جھوٹا مشہور کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ یہ سوچ کر ابو جہل نے سب سے پہلے ابوبکر صدیق سے ملاقات کر کے یہ کہا، تم اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرتے ہو۔ آج صبح میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ رات کے تھوڑی دیر میں بیت المقدس جا کے آ گئے، 7 آسمانوں کے اوپر جا کے آ گئے بول کے اعلان کر رہے ہیں، کیا تم اس کو بھی مانو گے؟ اب بھی تم ان کو اپنا اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانو گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے سوال کیا، یہ بات کس نے کہا تم سے؟ کہا خود تمہارے ساتھی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات محمد نے کہا ہے، میں مانتا ہوں کہ محمد نے سچ کہا ہے۔ ابو جہل کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی۔ ایسی بات ایک لمحے میں، تھوڑی دیر میں بیت المقدس جا کے آنا، انسان جسمانی طور پر بیداری میں، پھر آسمانوں پہ جا کے آنا، یہ کیسے قبول ہے؟ تو کہا کہ ان کے بولنے پر تو اس سے بھی بڑھ کر باتوں کو ہم مان چکے ہیں۔ نبی کے ماننے پر، نبی کے کہنے پر، جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے ایک لمحے میں آئے اور ایک لمحے میں چلے گئے، یہ باتیں ہم مانتے ہیں، تو خود ہمارے آقا کے جانے آنے پر ہم کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو یقین کرنے والے صحابہ ایسے ہوتے تھے، اس لیے صدیق اکبر کو سارے صحابہ میں صدیق کا لقب ملا، سب سے زیادہ سچا، تصدیق کرنے والا، سچ ماننے والا، اور صدیقیت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو۔ بے دیکھے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، وہاں رسول کو ماننے میں، اللہ کو ماننے میں، اللہ پر ایمان لانے میں، اور جتنے بھی ایمانیات ہیں اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں، عقل کے خلاف بھی نہیں، مگر عقل سے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہوتی، عقل سے اوپر ہیں سارے، لیکن عقل اسے قبول کرتا ہے، عقل خلاف نہیں ہوتا، مگر عقل کی روشنی میں یہ سب چیزیں سمجھ میں آنے کی نہیں ہوتی، تو عقل سے اونچی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کی جانب سے اگر انسان اپنے عقل سے اللہ کو پہچان سکتا، اللہ کی مرضیات کو پہچان سکتا، تو پھر نبی اور رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کی رضا پانا یا اللہ کو جاننا کسی عقل انسانی سے ممکن نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی جانب سے علم نہ آئے، رسول نہ سمجھائے، کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کو اللہ کے پہچان کے لیے رسول کی نسبت ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم رسول کے بغیر اگر اللہ کو پہچاننے جائے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا جو ایمان ہے، ایمان میں پہلے ایمان بالرسول ہے، اس کی وجہ سے ایمان باللہ ہے، اور اللہ پر ایمان لانے میں اللہ اس کے رسول کی موافقت کرنا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے وہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اسی کا نام موافقت ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں رہا، بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد کہ بندہ ہر اعتبار سے اللہ اس کے رسول کا موافق بننا چاہیے، اور یہ موافقت میں جب ہمارے اندر اللہ سے ہماری موافقت جب صحیح ہو جائے تو ہم اللہ کے ولی بنتے ہیں، ہم اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اللہ والا بننا
یا اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ سے، اس کے رسول سے پورے موافق ہوں۔ اللہ جو چاہے وہی ہم چاہے، اللہ جو چیز کو، اللہ اس کے رسول جو چیز پسند کرے وہی ہماری پسند ہو، اللہ اس کے رسول کی جو ناپسند ہو وہ ہماری ناپسند بن جائے۔ ہم اپنی پسند یا شیطان کی پسند یا لوگوں کی پسند یا کسی اور کی پسند کو اللہ رسول کی پسند پر ترجیح دینے والے، اہمیت دینے والے نہ رہے، بلکہ ہم ہر اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے موافق رہے، تو یہاں سے ولایت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ولی بننے کے لیے پہلا درجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے موافق رہے، مخالف نہ رہے۔ ہر آدمی غور کر سکتا ہے میں اللہ کے، اس کے رسول کے کتنا موافق ہوں، اللہ کی ہر مرضی سے میں راضی ہوں، اللہ کی ہر ناپسندیدگی سے میں ناپسند کرتا ہوں، میں اس سے دور رہتا ہوں۔ مطلب اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا، رسول نے جن جن چیزوں سے روکا، ان سب چیزوں سے ہم بھی رکتے ہیں، ہم بھی دور رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ اللہ رسول کی ہر پسند ہماری پسند ہے یا نہیں ہے، ہماری پسند کیا ہے اور اللہ کی پسند کیا ہے، رسول کی پسند کیا ہے، ہماری پسند کیا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ تو ہم جتنا اللہ اس کے رسول کے موافق بن جائیں گے، ہم اتنے ہی ولایت میں اچھے درجے پانے والے بن جائیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں میں سردار ہیں، تو اسی وجہ سے کہ وہ کامل اللہ اس کے رسول کے موافق اور متفق ہیں ہر معاملے میں، کبھی کوئی مخالفت کا جذبہ ان کے اندر انہوں نے باقی نہیں رکھا، تبھی تو اللہ نے ان کو اپنی ولایت کے اونچے درجے پر فائز کیا۔ تو ہم بھی، یہ ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی اللہ کے موافق اور رسول کے موافق بنتے چلے جائے تو جتنے زیادہ ہم اللہ رسول کے حقیقی معنی میں موافق ہوں گے، ہم اتنے ہی اللہ کے اولیاء میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی ایمان اور حقیقی مسلمانی سے ہمیں مالا مال فرما، نفس و شیطان کی ہر قسم کے مکر و فریب سے ہم تمام کی حفاظت فرما، بحرمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔